میری نسلوں میں سے تو ایسے بندے ضرور چننا جو عالم میں تیرے دین کے لیے جن کا انتخاب ہو جائے، اور جن کا انتخاب ہو جائے انسانیت کی فلاح کے خیر کے لیے، اور اللہ خیر کے کام کو اور خیر کی خبروں کو اور خیر کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ میری نسلوں میں سے انتخاب ضرور کر۔ ایک اور دعا مانا کریں کہ یا اللہ، میں نے ایک جگہ پڑھی ہے، اب وہ روایت یاد نہیں ہے مجھے، اگر کسی کو یہ روایت ملے جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس کا مفہوم عرض کروں گا تو وہ روایت مجھے ضرور بھیجے۔ کسی کتاب میں پڑھی تھی، اب اس کا حوالہ بہت ڈھونڈا، میں نے نہیں ملا مجھے۔ وہ روایت یہ ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی نسلوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر نسلوں میں آتا ہے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے، اور اسی ضمن میں ایک شخص کے بچہ جو ہے اس کے رنگ خاندان میں تھا نہیں، آقا کی بارگاہ میں آیا اور حضور میرے یہ بچہ پیدا ہوا، اور اس کو شک تھا کہ یہ میرا ہے یا نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، کیا تیرے اونٹ نے کبھی وہ بچہ دیا ہے جو نہ اونٹنی کا ہے نہ اونٹ کا ہے، اس کا رنگ دیا ہے؟ میں ہاں، اس ضمن میں حضور نے فرمایا تھا۔ اب روایت پوری سمجھ آ رہی؟ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں کہ بعض اوقات پچھلی نسلوں میں سے، پچھلی لڑیوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ سنا کہ جو دعا میں کروانا چاہ رہا ہوں وہ دعا سمجھے کہ اللہ، اگر میری پچھلی نسلوں میں سے کوئی تیرا نیک، کوئی درویش، کوئی سخی، کوئی حلیم، کوئی ولی ایسا ہے، اللہ اس کی رگ ایسی ہو، اس کی رگ میں سے میری نسلوں میں سے نسلیں چلا اور وہ رگ منتقل کر میری نسلوں میں۔ اور اللہ، پچھلی نسلوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جس سے کوئی نافرمانیاں ہوئیں، اور جس سے کچھ دکھ ہوئے، جس سے کوئی فریب ہوئے، یا جس سے غفلتیں ہوئیں، اور اس کی زندگی حتی زرتم المقابر غفلتوں میں گزر گئی۔ کل کی بات ہے، میں نکلا تو ایک صاحب نے مجھے ایسے کاغذ دی، ایک خاتون پڑی تھی بوڑھی، کاغذ دی، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اسلام آباد سے آئی ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا آپ کا شوہر فلاں شعبے سے ریٹائر تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا اسی زندگی میں گزر گیا؟ کہا اسی زندگی میں گزر گیا۔ غفلت کی انتہا، غفلت کی انتہا۔ اللہ میری نسلوں میں سے ایسی نسلیں آئیں کہ اللہ تو انسانیت کو خیر پہنچانے والی، تقوی کو اختیار کرنے والی، اور تیرے محبوب کی محبت اور عشق لینے اور پھیلانے والی ایسی نسلوں میں سے اللہ تو پچھلی زندگی میں سے کوئی رگوں میں سے ایسی رگ آگے چلا۔ اللہ سے مانا کرے، چنگیاں جو مندے تھے، مندیاں جو چنگے، اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے۔ یہ نظام قدرت ہے، بس دعا تو اللہ میری نسلوں میں سے کوئی ایسی نسلیں عطا فرما۔ اگر کوئی میری پچھلی لڑیوں میں، میری پچھلی نسلوں میں، میرے آبا و اجداد میں کوئی ایسا تھا نیک جو تجھے پسند تھا، اللہ وہ نسلیں عطا فرما۔ یقین سے سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، اور سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک ھو الابتر،
کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روپ کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن. ان شانئک ھو الابتر. اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو. ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورۃ کوثر کا سال طے کر لیں. یہ سورۃ کوثر کا سال ہے. ہاں، ہم کرتے کراتے ہیں نہیں. پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا. جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے کہ وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا. تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح. کون کہتا ہے کہ میں نے سورۃ کوثر سے پایا؟ کوئی بتائے، بولیں. اونچا بولیں. کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں پر کام سارے ہو جاتے ہیں. پیسے کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا. جی اور جی بولو. جی حوصلہ پایا، سورۃ کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا. اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں. اور کسی کا مشاہدہ. جی جی کہتے پیچھے 6 ماہ سے پڑھو، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے. اور دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے. اور پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں امید ہے فی الآخرۃ بھی حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ. دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورۃ کوثر سے. فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ملتا ہے، پانے والے پاتے ہیں. اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے. جی جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے. اور بتائیں. جی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے. کیوں؟ مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے. میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا تھا. خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے. اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا. کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے. اور میں نے پڑھا اور غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی. ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے. سورۃ کوثر میں نے نہیں چھوڑی.
بولو. اچھا, میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز, کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تو آپ کو کوثر, دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیا, آپ بانٹتے جائیں. جی, اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی. کیوں جی؟ سورت کوثر. اچھا, ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا, اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو, آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون, مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹھے ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات, برکات, فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے. سورت کوثر کے کمالات, فائدے بتائے. ہاں جی, کہتے میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. جی, کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. جی, 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک. دور کھڑے ہیں, بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, گاڑی دی. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں؟ یہ نہیں سنا میں نے. کیا کہا؟ جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, سواری دی, گاڑی دی, اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا. 2014 دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ جی, کچھ نہیں تھا, بس ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے, آنے کے, گھر میں خرچے کے, میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. بس کچھ نہیں تھا.